تو ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے سورۃ البینہ سنوں، یعنی تم سورہ بینہ کی تلاوت کرو اور میں اس کو سنوں، یہ حکم دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران بھی ہوئے اور بڑا عظیم اعزاز بھی محسوس فرمایا کہ یہ اعزاز اتنا بڑا، تو نام کو پوچھا کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا، نام لے کر فرمایا تھا کہ ابی بن کعب سے سنو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام لے کر یہ سورت تلاوت کرنے کے لیے فرمایا۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر، میرا نام لے کر یہ حکم دیا ہے، تو سنتے ہی حضرت ابی بن کعب رو پڑے کہ میرا اتنا بڑا اکرام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ سورت مجھے تلاوت کرنے کے لیے فرمایا۔ تو وہ یہی سورت تھی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ ابی بن کعب اس کی تلاوت کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سورت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارہ ام میں اب تک جتنی میں صورتیں بیان کر کر چلا آیا ہوں وہ مختصر صورتیں ہیں، 2-3 آیتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، 4-5 آیتیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ اس سیاق میں نسبتاً بڑی صورت ہے اور اس کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اسلام کے بنیادی طور پر 3 عقیدے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان 3 عقیدوں پر ہی پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ایک توحید کا عقیدہ، یعنی اس بات کا عقیدہ کہ اللہ جل جلالہ کے سوا اس کائنات میں کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا عقیدہ رسالت کا، یعنی اس بات کا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کچھ پیغمبر مبعوث فرمائے، اور ان پیغمبروں کی ہدایت پر عمل کرنا انسانوں کے لیے ضروری ہے، آخرت کی نجات اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں جانے کے بعد ایک دوسری زندگی پیش آنے والی ہے جو دائمی ہوگی، ابدی ہوگی، اس کو کبھی فنا اور زوال نہیں ہوگا۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ اور قرآن کریم میں انہی 3 بنیادی عقیدوں کو مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں، مختلف اسالیب میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے رہے ہیں۔ کہیں توحید کو بنیادی موضوع قرار دے کر اس کو ثابت فرمایا ہے، کہیں آخرت کا عقیدہ بیان فرمایا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے۔ اس صورت میں مقصود ہے رسالت کے عقیدے کو بیان کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اور لوگوں تک ہدایت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ یہ عقیدہ ہے جو بیان کرنا مقصود۔ یہ عقیدہ در حقیقت اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کا منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی پیغمبروں پر ایمان لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے یہ مان لیا
کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی نے ساری کائنات پیدا کی ہے، اسی نے یہ چاند ستارے بنائے ہیں، اسی نے یہ زمین پیدا کی ہے، اسی نے اس میں جانوروں کو پیدا کیا ہے، اسی نے جمادات، نباتات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو خود بخود دل میں یہ سوال ایک انسان کے پیدا ہونا چاہیے جس کے اندر ذرا بھی عقل ہو، سمجھ ہو، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بھری دنیا میں بھیجا تو کیا ایسے ہی اندھیرے میں بھیج دیا جو چاہے کرتا پھرے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے، اس کی قدرت کاملہ پر ایمان ہے، اور اس بات پر ایمان ہے کہ اسی نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ دنیا متنوع قسم کی ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اس میں ظلم بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، ہر طرح کے انسان ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پروردگار انسان کو پیدا کر دے اور دنیا میں بھیج دے اور اندھیرے میں رکھے کہ اس کو کچھ پتا نہیں کہ مجھے کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ اس کو نہیں یہ بتایا کہ کیا چیز اچھی ہے، نہ یہ بتایا کیا چیز بری ہے، نہ یہ بتایا کہ کیا کام کرنا ہے، نہ یہ بتایا کہ کیا کام نہیں کرنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے، اس کی قدرت کاملہ سے، اس کی حکمت بالغہ سے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے، اور اس طرح بھیج دے اندھیرے میں کہ کوئی رہنمائی نہ فرمائے. اور بالخصوص اگر آخرت پر بھی عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی آئے گی جس میں انسانوں کو اپنا زندگی کا حساب دینا ہوگا، اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برے کام کیا ہے تو برا بدلہ ملے گا، اگر ظلم کیا ہے تو ظلم کا انجام وہاں دیکھے گا، اور اگر انصاف سے، عدل سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انعام عطا فرمائیں گے، اور اگر ظلم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی. اگر اس پر بھی ایمان ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھو کہ ایک طرف اللہ میں نے بھیج دیا اور ہدایت کوئی دی نہیں، احکام کوئی عطا نہیں فرمائے اور کوئی رہنمائی نہیں فرمائی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہاں پر پہنچو گے تو حساب لیا جائے گا تمہارا. یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی حکمت بالغہ پر ایمان رکھنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آدمی یہ تسلیم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی سلسلہ پیدا کیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام یا پیغمبر تشریف لائے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے انسانوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے کون سا کام اچھا، کون سا برا ہے، کون سا کام تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی آزمائش کے لیے، اسی امتحان کے لیے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے. لہذا رسالت پر ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر ایمان کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ ہم نے کیوں بھیجے پیغمبر، اور پھر یہ بھی بتایا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں نے کیا طور طریقے اختیار کیے اور اس کا انجام کیا ہوا. تو پہلے میں اس سورت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ایک ایک آیت کی کچھ تفصیل عرض کروں گا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں
عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، کیونکہ عیسائی اور یہودی دونوں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اگرچہ ان میں انہوں نے گڑبڑ کر دی اور تعریف کر دی، لیکن بنیادی طور پر اس بات کے قائل تھے کہ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی اور وہ اس کے احکام کے پابند تھے، اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، عیسائی اور مشرکین سے مراد ہے بت پرست، جو نہ کسی کتاب کے قائل، نہ کسی پیغمبر کے قائل، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل، بلکہ ہزاروں انہوں نے بت بنا رکھے ہیں، ہزاروں اپنے دیوتا بنا رکھے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو مشرکین کہا، جو مکہ مکرمہ میں اکثریت ان لوگوں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے سامنے ایک روشن دلیل نہ آ گئی ہوتی۔ یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، باپ دادوں کے وقت سے ایک خاص طریقے پہ چلتے آ رہے تھے، باپ دادوں نے جو طریقہ چھوڑا تھا اسی کو یہ برحق سمجھتے تھے۔ کوئی اگر آ کے ان سے کہے کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو تو ماننے والے نہیں تھے جب تک کہ روشن دلیل ان کے سامنے نہ آ جاتی۔ روشن دلیل کیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ روشن دلیل کیا؟ یعنی ایسا رسول ان کے پاس آتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر، یتلو صحفا مطہرہ، جو ان کے سامنے پاکیزہ صحیفے تلاوت کرے، فیہا کتب قیمہ، جن صحیفوں میں سیدھی سچی باتیں ہوں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہ بھیجتا، پیغمبر کو نہ بھیجتا، تو یہ اپنی پرانی روش پر گامزن رہتے اور اپنی گمراہی سے باز نہ آتے، اس لیے رسول کو بھیجا گیا، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ پھر آگے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے طرز عمل پر افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ باوجود کہ ایسا رسول آ گیا ان کے پاس، یعنی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات والا صفات، جس کا وجود باجود سراپا ہدایت ہی تھا اور سراپا روشن دلیل تھا، جس کے چہرے مہرے کی زیارت سے آدمی سمجھ سکتا تھا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اہل کتاب یہ انہوں نے الگ راستہ نہیں اختیار کیا، مگر باوجود اس کے کہ ان کے پاس یہ روشن دلیل آ چکی تھی۔ حالانکہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رسول نے آ کر کوئی نہ تو نئی بات کہی، نہ کوئی ایسی بات کہی کہ جو لوگوں کے لیے قابل تسلیم نہ ہو یا جس پر عمل کرنا بڑا دشوار ہو، بلکہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو حکم نہیں دیا گیا اس رسول کے ذریعے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنی ساری اطاعت خالصتاً اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں، حنفاء، سیدھے سیدھے ہو کر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم عطا فرمائی وہ یہ عطا فرمائی تھی کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، سیدھے سیدھے رہ کر اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور حقیقت میں یہی سیدھی سچی ملت کا دین یہی ہے جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے، ان میں سے بہت سو نے
اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور اپنی ضد پر اڑے رہے۔ الحمدللہ جن لوگوں کے اندر قبول کا مادہ تھا، جو حق کی تلاش میں تھے، انہوں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی، آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہی حق کو قبول کر لیا۔ لیکن ان لوگوں نے باوجود اس روشن دلیل کے آنے کے انہوں نے اس کو رد کر دیا، حالانکہ حضور کی دعوت بڑی سادی دعوت تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی کرو اور سیدھے سیدھے چلو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہی وہ سیدھی ملت کا دین تھا جو شروع سے چلا آتا ہے۔ پھر باری تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اس کے نتیجے میں لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک کافر اور ایک مومن۔ تو فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکین ہوں، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسرا گروہ جو طالب تھا حق کا اور اس نے حق کو قبول کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ختم ہونے والی نہیں ہے، سدا بہار جنتیں، خالدین فیہا ابدا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس طرح رہیں گے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مکمل رضا ان کو حاصل ہو گئی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام دیا اس پر وہ خوش ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انجام در حقیقت اس کا ہوتا ہے جو اپنے پروردگار کی عظمت اور اس کے جلال کا رعب اپنے دل میں رکھے، اس کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے جو ان مومنین کے لیے بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ ترجمہ ہے مختصر اس سورت کا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی